بھائی آپ تو بالکل کافر نکلے نا، آپ تو بالکل پکے کافر نکلے. میں کیوں کافر نکلا؟ آپ جنت کا منکر ہیں، آپ جنت کا منکر ہیں، کہتے ہیں اس میں جنت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. میں کیوں جنت کا منکر ہوں؟ آپ کہتے ہیں روح ہے نا، اگر کوئی یہ بولے وہاں جا جنت کے آپ کو سیکس کرنا ہے پھل کھاتا ہے، تو میں مان لوں یہ بات کو. جنت میں پھل کھاتا ہے کوئی؟ او جی بابا جان صاحب آئے. ہاں جی بابا خان صاحب، کیا حال چال ہے صوفی صاحب؟ اللہ کا کرم ہے. آپ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں، خیریت سے ہیں آپ؟ بس کرم پنجتن پاک کا، 12 امام 14 معصومین کا کرم. ابو بکر عمر کا نہیں؟ ارے یار پھر ابھی اصل میں کیا ہے کہ میں 1.5 گھنٹے سے آپ کو سن رہا ہوں، سمجھے نا. اور ابھی میں کچھ بولوں تو یہ اچھا نہیں، پہلے بات کی شروعات ہو جائے. آپ کو تو محبت ہے نا ان سے، میں بڑی انگلی کروں. آپ لوگ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی. وہ دیکھو ایسا ہے میری بات پہلے آپ ایک سن لو. اگر کوئی آپ کو سن رہا ہے یا کوئی آپ کو سننا چاہ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو ایک چھری لے کے ڈائریکٹ کاٹ دو یا مطلب کہ اس کو ختم ہی کر دو. چلیں کوئی ہم بھی آپ سے آدمی جو ہے محبت نا وہ حقیقت کی طرف دھیرے دھیرے آتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے ہی سمجھ پاتا ہے نا. اور اہل بیت علیہ السلام کو اگر ہم دنیا میں بتا رہے ہیں اپنے حساب سے اپنے لوگوں کو، تو کتنی پریشانی ہم جھیلتے ہم کو معلوم ہے. اب آپ ڈائریکٹ آ کے ہمارے خلیفہ کے بارے میں الٹا بولو گے، پھر میں ابھی آپ کو کچھ الٹا بولوں تو کیا فائدہ؟ صحیح ہے. نہیں، ہم نے صرف پوچھا کہ ان کا لطف کرم ہے یا نہیں خلیفے کا. آپ نے کہا پنجتن پاک 14 معصومین علیہ السلام کا. ہم نے پوچھا ابو بکر عمر کا بھی ہے کوئی؟ ان کا بھی شکریہ ادا کریں نا. اب میری بات سن لو. آپ نہیں، میری بات سن لو. ان پر بھی کرم اہل بیت کا ہی ہے. ہاں ہے نا، ان پر بھی. اور اللہ کے رسول نے فرما دیا علی مجھ سے، میں علی سے ہوں. تو جس پہ رسول کا کرم اس پہ علی کا کرم. جی صحیح ہے، صحیح فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو میں ابھی آپ کو ایک اللہ بے شک اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، ہے نا. اصل میں آپ لوگ چھیڑا مت کرو، کیونکہ ابھی میں گروپ میں آپ کے ایک جگہ دیکھا کسی نے اولیاء اللہ کی توہین کی. تو خدا را یہ لوگوں کو بولو مت کرو. اگر وہ خدا کی قسم انڈین ہوتا اور ہندوستان کے کوئی بھی کونے میں ہوتا نا تو اس کو بلا کے اس کا میں منہ لال پیلا کر دیا ہوتا. میرا یہ بولنے مطلب ہے جب لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ کے گروپ میں آ رہے ہیں، تو ان کو آپ حقیقت بتاؤ نا. آپ ان کو اہل بیت کی طرف لاؤ نا. اگر میں آپ کو بول دوں آپ کوٹ پینٹ پہننے کیوں ہو، یہ کرسچن پہنتے ہیں، آپ کا چہرہ ایسا ہے ویسا ہے، تو آپ مجھ سے نفرت کرنے لگو گے. ابھی روٹی پہ مطلب تاوا پہ روٹی آئی نہیں، ابھی بنی نہیں، آپ ڈائریکٹ اس کو کھانے کی بات کر رہے. لوگوں کو اہل بیت کی طرف آنے دو، پنجتن پاک کی طرف آنے دو. آپ خود جان رہے ہو کہ لوگ کتنے دور ہیں اہل بیت سے، آپ کو خود پتا ہے یہ بات. صحیح فرما رہے ہیں. آپ ڈائریکٹ برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابو بکر عمر کو نہ چڑھا کرو. بس ٹھیک ہے، نہیں چڑھتے، جیسے آپ حکم دیتے ہیں. نہیں محبت بھی کریں ان سے. ایسا ہے کہ جو آپ نہیں وہ اللہ جس کو توفیق دے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہے تو آپ وہ پڑھو جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہم پڑھیں گے. اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ میں ابھی آپ کا ایک بیان بہت ٹائم سے سن رہا تھا، ہے نا، کہ سید کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور میں تقریباً 1.5 گھنٹے سے سن رہا تھا، ہے نہیں بات. اچھا، اور خاص طور پہ جب میں آؤں نا، اگر آپ خود کو چینل پہ لا رہے ہیں یا میں آ رہا ہوں، تو یقین ماننا صرف اہل بیت کی محبت کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں. ہمارا جمع ہونا یہ اہل بیت کی محبت کی دلیل ہے. یہ صرف مولا علی علیہ السلام کا کرم ہے. اب میں آؤں اور آپ خلیفہ اول خلیفہ دوم کے بارے میں الٹا سیدھا بولو، پھر میں آپ کو کچھ الٹا سیدھا بولوں، آپ کی برائی کروں، مزہ نہیں آئے گا. اس میں دلیل پہ بات ہو، مدعے کی بات ہو. بس دوسرا کوئی آئے، آپ کو کیا بولنا ہے بولو، میرے جانے کے بعد آپ کو جس کو جو بولنا ہے بولو، مجھ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں کم سے کم خدا را میرے سامنے مت بولو، میرے سامنے ذکر اہل بیت کرو. جو سوال جاؤ ہمارے تمہارے وہ کیا جائے، اس میں بہتری ہے. صحیح. تو پہلی بات تو مجھ کو ابھی آپ چیزیں بتاؤ کہ سید میں آپ سب سے اعلیٰ نسب کس کو مانتے ہیں؟ میں بھی آپ کی بات سن رہا تھا، آپ کسی کاظمی صاحب سے بحث کر رہے تھے. تو 12 اماموں کے تعلق سے آپ کے تھاٹ کیا ہے؟ آپ کیا مانتے ہیں 12 امام، اور دوسرے جو سید ہیں ان کو کیسا مانتے؟ پہلے بتاؤ مجھ کو. میرے لوگ دوسرے سید کون ہے؟ دوسرے سید کون ہے بھائی؟ مطلب جیسے مثال کی ابھی وہ جس سے آپ کی بحث ہو رہی تھی، تو وہ اور سیدوں پہ نعوذ باللہ صدقہ حلال بھی بتا رہے تھے کہ بھائی صدقہ لے سکتے ہیں. پھر آپ ان سے بحث کر رہے تھے. تو یہ مطلب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اولادوں کی بات الگ ہے، تو دوسرے اور جو ہے آل عباس اور دوسروں کی بات الگ ہے. تو یہ ریئل میں ایکچوئل میں جیسا کہ ابھی میں آپ سے ایک بات یہ پوچھوں کہ آپ کا یہ کہنے مطلب ہے کہ سید کی شادی غیر سید سے نہیں ہو سکتی؟ جی ہم ہو سکتی ہے، ہم عرض یہ ہے کہ ہو سکتی ہے. اچھا، آپ کے حساب سے ہو سکتی ہے؟
ہو سکتی ہے مطلب کہ اگر لیڈیز سید ہو اور جینٹس غیر سید ہو تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، اگر مومن ہے دونوں تو ہو سکتا ہے جی ہاں۔ اچھا دونوں مومن ہے تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح غیر سید سے ہی کیا ہے نا؟ میں نہیں جانتا اس کی بیٹی کو، ہو اچھا سکتا ٹھیک کہ ہے، تو یہ اور خمینی صاحب نے اصل کہتے، خمینی صاحب کے ایک دو داماد تھے جو غیر سید تھے، خامنئی کا مجھے نہیں ہاں معلوم۔ تو وہی میں پوچھ رہا ہوں نا، وہی میں پوچھ رہا ہوں نا۔ ہاں تو یہ غیر سید میں نکاح کیسے جائز ہے آپ کے حساب سے؟ میں ایک سوال خالی پوچھنا چاہ رہا ہوں، باقی تو دوسری پھر میرا مطلب اس میں آپ کوئی اور پروگرام پھر دیکھ آگے لیں ہم لوگ بھائی، دوسری باتوں پروگرام پہ دیکھ لیں میرے اس موضوع پہ، میرے نہیں، میں 5 نے 10 12 پروگرام، میں نے پروگرام دیکھا ہے۔ آپ جس سے ڈیبیٹ کر رہے تھے وہ اہل تشیع تھا، میں اہل سنت کے حساب سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے میں بھی ایسا ہے کہ غیر سید کا نکاح بہت ٹائم ایسا ہو گیا ہے، میں آپ کو ایک دم ریئل فیکٹ بات بتاتا ہوں، سیدوں کی بہت سی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہو گئی جو بوڑھی ہو گئی، جن کا نکاح سید اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو سید لڑکے نہیں مل رہے۔ صحیح۔ تو 12 اماموں میں کسی ایک امام نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح غیر سید میں کیا ہے کیا؟ جی میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ بالکل کیا امام جعفر صادق علیہ کون سے السلام امام کی نے بیٹی، کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی ہے، 2 بیٹیاں ہیں غیر سید میں۔ اچھا اکثر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں ان کے حالات، ان کے داماد کا ہمیں ہاں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، کیونکہ ان کے صرف نام ہی مشکل سے ملتا ہے بیٹیوں کا، تو ان کی شادی کہاں ہوئی نہیں ہے، لیکن اچھا امام اچھا جعفر صادق علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہاں۔ بیٹی ہے جو بنی امیہ میں شادی ہوئی اس کی، جی ہاں، کون سی بیٹی؟ رسول اللہ کی ایک بیٹی؟ زینب کی، ان کی بیٹی زینب ہے، ان کی شادی ہوئی ہے بنی امیہ میں، وہ کہاں ہوا ہے؟ بنو امیہ میں کس کے ساتھ ہوا ہے؟ الربیع ابن ابی العاص میں، اس سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی ہے امامہ، پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے شادی کی تھی، حضرت زہرا سلام اچھا، اللہ یہ اہل علیہا کے سنت کی کتابوں میں ہے یہ حوالہ؟ دونوں کتابوں میں، شیعہ میں بھی مخالفین میں بھی، دونوں فریقہ نے روایت کی۔ آپ کو اہل سنت کی کتاب کے نام معلوم ہے جس میں ہے یہ کافی مشہور ہے، مخالفین کے کتب میں بھی مشہور ہے، ہمارے کتب میں تو حوالے ہیں نہیں ہمارے ٹھیک ہے، پاس۔ اگر مخالفین کے ہے تو اگر آپ کس میں، آپ ذرا ایک ہنٹ تو دیں، بتائیں تو کس میں ہو سکتا ہے؟ میں ایسے پوچھ رہا ہوں۔ کتب میں مجھے نہیں معلوم کس کتاب میں آپ کو ملے گا، میں نے اچھا مخالفین کی کتب میں، کیونکہ دیکھو میری معتبر بات ہوتی کتاب ہے سیاستہ ہے بخاری۔ اس مسئلے میں میری بات ہوتی ہے شیعوں سے، کیونکہ شیعہ منکر اس بات کے، مخالفین پہ اس بات پہ فروع پہ تو ہم گفتگو نہیں کر رہے نا، ہم شیعوں میں بات کرتے ہیں۔ مخالفین کے کتب میں، مخالفین کے لیے تو آسان ہے، وہ خود ہاں سارا دن کہتے ہیں کہ عثمان کو ذوالنورین وہ ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ کی ایک بیٹی زینب کا نکاح جو بھی آپ نے بتایا ہے، ہاں وہ میں ذوالنورین یہ جو پوچھنا تمہارے چاہ رہا لیے ہوں تو کہ یہ تو آپ نے بہت آسان ہے، ذوالنورین سارا دن کہتے ہو۔ ابھی آپ بتا رہے ہو کہ بنو امیہ میں ہوئی ہے، تو میں وہ پوچھ رہا ہوں اہل سنت کی کس کتب میں حوالہ موجود ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں مجھے خالی یاد آپ نہیں ہے بھائی، مجھے بات مخالفین کے کتاب سے نہیں معلوم، شیعہ کی کتب میں موجود ہے، لیکن مخالفین کے ہاں بھی موجود ہے، لیکن اس کا حوالہ بھی مخالفین کے کتب میں میرے پاس ابھی فی الحال تیار نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کی تحقیق مخالفین کی کتب میں نہیں کیا تھا، کیونکہ میری جو بحث چل رہی ہے یہ فروع کی بحث ہے، اور فروع کی بحث جو ہے مخالفین کے ساتھ نہیں کرتے، وہ شیعوں کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مخالفین کے تو مسئلہ امامت پہ بات کریں گے ان سے۔ ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے، میرا اب میرا ایک سوال یہ بنتا ہے آپ سے بھی، میں نے ایک جملہ سنا اس کے لیے میں پوچھ رہا ہوں، جنت کے تعلق سے آپ کا تصور کیا ہے؟ ابھی آپ نے صوفیوں کے تعلق سے بتایا کہ ان کا جنت کا تصور ہی نہیں ہے، وہ جنت کو مانتے ہی نہیں ہے، تو جو جنت آپ کے نزدیک کیسی ہے ذرا بتاؤ، پھر میں اپنے طریقے سے اس جنت کے بارے میں آپ سے سوال کروں گا۔ جنت وہی ہے جو کتاب میں، قرآن میں، حدیث میں، فیہا ما ابھی تشتہی آپ کا الانفس جملہ ہی تھا نا کہ تلذ الاعین، جنت میں ہر چیز جو انسان مانگتا ہے ہاں وہ موجود ہے، وہ بلے اچھا ولا تعلم نفس یہ ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیسے کیسی نعمتیں، کیسی کیسے شہوات، کیسے کیسے لذات، کیسے کیسے آرام و آسائش امیر المؤمنین علیہ السلام کے خالص شیعوں کے لیے اللہ نے آمادہ کیا، کہ تصور بھی نہیں کر سکتا اس کا، کانے، محلات، بہترین کپڑے اور خدام اور باغات اور اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا، اوکے کوئی۔ نہیں، اگر جنت میں انسان کیسا جائے گا آپ کے حساب سے؟ مطلب روح کے ساتھ جائے گا یا جسم کے ساتھ جائے گا؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے، ابھی آپ ہی نے کہا تھوڑی دیر پہلے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ جسم اور روح کے ساتھ جائے گا۔ اچھا جسم اوکے اور بابا روح کے جان۔ ساتھ جائے گا؟ ہوں نہیں نہیں نہیں
نہیں جائے گا. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ سے مدعے پہ پھر بات کروں. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیسا جائے گا؟ دیکھو ایسا ہے, یہ تو آپ کا عقیدہ تو اہل حدیثوں سے مل رہا ہے. پھر جا کے اہل حدیث کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ سن لو میری بات. میں اہل حدیثوں کا عقیدہ بتاتا ہوں. جو اہل سنت میں جو اہل حدیث ہے میں ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں. آپ پہلے عقیدہ سن لو ان کا. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا تو وہ بولتا ہے نعوذ باللہ جنت میں حوریں ہوں گی, آپ ان سے صحبت کر سکتے ہو, سیکس کر سکتے ہو, یہ کر سکتے ہو, وہ کر سکتے ہو, اور آپ جسم کے ساتھ مطلب آپ کو دنیا کا مزہ نہیں یاد رہے گا, وہ مزہ. تو یہ تو پھر ان سے آپ کا عقیدہ میچ کھا رہا ہے. آپ بھی وہی بات کر رہے ہو کہ جسم کے ساتھ آدمی جائے گا. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ نہیں پہلے آپ کلیئر کر لو. ابھی آپ کچھ بولنے جا رہے تھے, بول. آپ مجھے بتاؤ نا, وہ ہم اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں حور ہے, جنت میں درخت ہے, جنت میں پل ہیں, جنت میں کانے ہیں, جنت میں شراب ہیں, جنت میں قصور ہیں, جنت میں محلات ہیں, جنت میں ہر قسم کا عشرت ہے. ہم ان کی بات پہ عمل نہیں کرتے. یہ تو احادیث, روایات, قرآن کی آیات بے شمار ہے اس مطلب پہ. ٹھیک ہے نا؟ تو ان سے آپ مطلب ایگری ہو اس کی بات سے کہ وہ جو بول رہے ہیں بات صحیح ہے, اسی طریقے سے ہوگا؟ خدا لعنت کرے ان کو, ہم ان کی بات سے اگری ہیں. ہم احادیث معصومین قرآن کی آیت سے اگری کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہو جنت میں نہیں ہے؟ جنت میں 72 حوریں جنت میں ملیں گی. او بھائی جنت میں اللہ تعالیٰ جو انسان چاہے وہ جنت میں ہے. 72 کے ہزاروں کی تعداد میں حور غلمان. اچھا, عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں؟ پھر عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیہ جو وہ چاہیں. فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین. جو بھی انسان چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے, جو بھی وہ چاہے اللہ تعالیٰ سے اس کو مل جاتا ہے جنت میں. اوکے, اب آپ کیا کہتے ہیں جنت میں؟ بھائی آپ تو بالکل کافر نکلے نا. آپ تو بالکل پکے کافر نکلے. میں کیوں کافر نکلا؟ آپ جنت کا منکر ہیں. آپ جنت کا منکر ہیں, کہتے ہیں اس میں جنت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. میں کیوں جنت کا منکر ہوں؟ آپ کہتے ہیں روح ہے نا. اگر کوئی یہ بولے وہاں جا کے آپ کو سیکس کرنا ہے تو میں مان لوں یہ بات کو. جنت میں پل کھاتا ہے کوئی؟ شراب ہے جنت میں نہیں ہے. پل کھاتا ہے انسان, کباب کھاتا ہے. جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں اگر ہاں بالکل یہ سب لکھی گئی. تھینک یو بابا جان سو جاؤ. اور آپ آرام کرو. مکمل کر لیں بات پہلے. نہیں بات مکمل کر لیں. جنت والی ادھوری مت چھوڑیں, کیونکہ آپ کافر بول کے چلے جاؤ گے تو میں ماننے والا نہیں ہوں. ہاں میری بات سنو. کیا بات کریں, آپ کو جو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا بات کروں؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ بات تو سن لو. خالی آپ ہی سناؤ گے تو چلے گا, میری بھی تو سنو. جنت میں جو ابھی آپ نے کہا ہے اہل حدیثوں والا آپ کا عقیدہ مکمل آپ نے ہاں کیا ہے. میرا یہ بولنے مطلب ہے ہم وہاں جسم کے ساتھ جائیں گے یا روح کے ساتھ؟ میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے کہا جسم اور روح کے ساتھ دونوں آدمی جائے گا. پھر آپ نے کہا کہ مولا علی کے آپ کے فرقے میں عالم کون ہے جس کو کچھ آتا ہے؟ مولوی کون ہے؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ عرض یہ ہے کہ آپ اپنے عالم سے پوچھو نا. عرض یہ کرنا تھا. نہیں آپ بھائی آپ کو یہ نہیں معلوم بھائی, یہ کوئی مناظرے کی بات نہیں ہے. آپ اگر میں مناظرہ کرنے نہیں آیا ہوں. میں مناظرہ کرنے نہیں آیا. میری بات سنو. دیکھو بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں, آپ جس عالم پہ آپ کو اعتماد ہے پہلے اس سے پوچھو کہ جنت میں کیا چیزیں ہیں, پھر آ کے ہم پہ اعتراض کرو نا. جب پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں ادھر آئے ہو تنگ کرنے کے لیے؟ بابا جان ابھی جنت میں ہی, آپ ابھی جنت کے ٹاپک پہ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں. چلو آپ پہ تھینک یو. آپ پہلے اپنے عالم سے پوچھو جس عالم پہ آپ کو اعتماد ہے. بھائی یہ تو اوکے, تو یہ تو اہل حدیث کا عقیدہ ہے. وہ بھائی یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے سوائے صوفیہ اور فلاسفہ کے. یہ قرآن کے آیات الا ماشاء اللہ اور احادیث میں روایات میں اس میں یہ تو متواتر سے بھی زیادہ اس میں کہ جنت میں یہ چیزیں موجود ہیں. جنت جو ہے اس میں ہر عیش ہے, ہر عشرت ہے جنت میں, اور اس میں تھکن نہیں ہے, اس میں کسی قسم کی درد نہیں ہے. جنت میں اللہ نصیب کرے ہمیں انشاءاللہ. اللہ ہمیں جنتی بنائے, اللہ ہمارے بچوں کو جنتی بنائے, اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو جنتی بنائے, اللہ تعالیٰ ہمارے اموات کو جنتی بنائے. جنتی تو ماشاءاللہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے خاص بنایا ہے امیر المؤمنین اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کے لیے. اب آپ کہتے ہو کہ وہاں پہ نہیں ہے, سر رو جاتا ہے, کیا بکواس ہے. قرآن مجید میں سورہ مبارک یاسین میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
وہ کافر آیا نا مکے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ پکڑ کے ایک ہڈی، پرانا سا ہڈی لے کر اس کا ہڈی کو اس نے توڑ کے رکھ دیا، اس کو پاؤڈر بنا دیا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اس نے ایک مثال دے دی اور اس نے اپنی خلقت کو فراموش کیا، اور اس نے کیا سوال کیا، یہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، یہ ہڈی تو خاکستر بن چکے ہیں. اور بھائی اللہ نے فرمایا تو اپنی مثال بھول چکا ہے، تو نہیں تھا، تو بھی مٹی تھا. اللہ نے تجھے مٹی سے بنایا، وہ اللہ تجھے ایک دفعہ اگر بنا چکا ہے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جا کے مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو ہڈی ہے، ہڈی کو پاؤڈر بنا دیا نا اس نے. پرانا ہڈی قبرستان سے لے کے آئے وہ کافر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے اپنی مشت میں دبا کے اس کو پاؤڈر بنا دیا. وہ کہتے ہیں کہ اس کو کون زندہ کرے گا، یہ تو خاکستر بن چکا ہے. قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. وہی رب، اے حبیب کہہ دیں ان سے کہ وہی رب جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا تھا. وہ اگر ایک دفعہ بنایا اس کے لیے دوسرا بار بنانا ٹھیک ہے نا. اگر میں نے ایک کام ایک دفعہ کیا، فرض کریں میں نے ایک دفعہ ختم قرآن کیا، قرآن مجید، تو دوسرے دفعہ بھی پڑھ سکتا ہوں نا. جس نے ایک کام ایک دفعہ کیا، پہلی دفعہ کرنا تو مشکل ہے. وہ اس کے لیے جس کے لیے پہلی دفعہ بنانا مشکل نہیں تھا، دوسری دفعہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم. کیا وہ رب جس نے زمین و آسمان بنایا، زمین و آسمان بنایا، وہ اس طرح نہیں کر سکتا کہ اسی جیسا دوسرا بنا دے. بل هو الخلاق العلیم. نہیں، اللہ خلاق بھی ہے، خلق کرنے والا بھی ہے، بڑا علم والا بھی ہے. اللہ دوبارہ خلق کر، یہ جو ہم مر جائیں گے دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا. زمین و آسمان یہ سب فنا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائے گا. جنت ہے ہمارے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی، مغفرت ہے ہمارے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی.